نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني لسان من كتابك والفهم والمعنى والنظر وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج ہم لوگ سورہ الحجر کی پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 78 to 86 تک. اس کے بعد میں اور اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، اخلاص میں، نیک اور صالح اعمال میں اور اہل و عیال میں، رزق میں برکت ڈالے. آمین ثم آمین. جی یہ تلاوت شروع کیجیے. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. الرحمن الرحیم. آیت نمبر 78 سورہ الحجر. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. وَإِنْ كَانَ اور بے شک تھے اصحاب الایکۃ جنگل والے، لظالمین البتہ ظالم. اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے لوط علیہ السلام قوم لوط کا واقعہ پورا سنے اور کس طرح سے ان کے جو اعمال تھے، جو برے اعمال تھے، جو ان کے جرم تھے، اس کے بارے میں دیکھے اور کس طرح سے ان کا عذاب آیا وہ دیکھے. اور جزاک اللہ خیر تمیر، ماشاء اللہ کل آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہوموسیکسولیٹی اور جو لیسبینز جس کا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے اس کے بارے میں جو اتنی انفارمیشن دیے، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو اور قیامت تک اپنے آنے والی تمام ذریت کو اور تمام مسلمانوں اور بلکہ تمام انسانوں، ہے نا، کیونکہ یہ کسی بھی یعنی مذہب نے جو ہے وہ اس کو اس کا حکم نہیں دیا ہے، جس کا جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے نا، تو کسی بھی مذہب میں یہ الاؤ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ تمام انسانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور یہ شیطانی حرکت ہے، سراسر شیطانی حرکت ہے، تو سب کے لیے ہم لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمان اور دنیا کے تمام انسانوں کو شیطان مردود کے شر سے اور اس کے شر اور اس کے اس طرح سے جو پھسلاتا ہے جو غلط کاموں کی طرف، بدفعلی کی طرف، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور اپنی ذریت کی قیامت تک آنے والے ذریت کی حفاظت کرے. جو ہم لوگ جہاں کے بارے میں دیکھیں گے تو اصحاب الایکات، سب سے پہلے
ایکا کا معنی کیا ہے نا، تو ایکا یعنی جنگل کو کہتے ہیں، اور اصحاب الایکا یعنی کہ جنگل والے. اور یہ ایکا جو والے تھے نا، تو وہ ایکا گھنے جنگل کو کہتے ہیں، یعنی ان کی جو بستی تھی جہاں وہ رہتے تھے، تو اس میں کثرت سے بہت زیادہ درخت جی. تو اصحاب الایکا یعنی کہ جنگل والے. تو جنگل والے ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جس بستی میں رہتے تھے وہاں کثرت سے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب ایکا یعنی کہ ایکا جنگل والے کہا گیا. اور اس سے مراد کون ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. اور ان کا جو زمانہ تھا، یعنی اصحاب ایکا کا جو زمانہ تھا، وہ لوط علیہ السلام کے بعد کے ہی لوگ تھے. اور ان کا جو علاقہ تھا وہ حجاز اور شام کے درمیان لوط علیہ السلام کے بستیوں کے قریب ہی تھا. یعنی وہ علاقے کے حساب سے جو ہے وہ قریب ہی کے ایریا میں، قریب کی بستیوں میں، لوط علیہ السلام کی جہاں بستیاں تھی نا، اس کے قریب میں ہی ان کا بھی علاقہ تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا. اور اس کی بھی تفسیر الحمدللہ ہم لوگ سورہ اعراف میں آیت نمبر 85 میں بھی گزر چکی ہے، اور سورہ ہود میں بھی گزر چکی ہے. ہاں، تو اس کے بارے میں یعنی تفسیر میں دو رائے آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف دونوں بستیوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. اور اصحاب مدین اور اصحاب ایکا جو تھے وہ دو الگ الگ قبیلے تھے. یہ جو اصحاب ایکا ہے نا اور اصحاب مدین جس کا ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے، تو اس کے بارے میں دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دو جو ہے وہ الگ الگ قبیلے تھے جو تھوڑے ہی فاصلے پر آباد تھے. اور ایکا دراصل جو ہے وہ تبوک کا ہی یعنی پرانا نام تھا. تبوک، غزوہ تبوک جہاں ہوئی تھی نا جن لوگوں سے، تو وہ تبوک کا ہی پرانا نام تھا، اور یہی اصحاب ایکا کا علاقہ تھا. اور یہ جو مدین والے ہیں نا، کہ جن مدین میں اصحاب مدین ہے، تو ان کے پاس بھی شعیب علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا نا. تو یہ اصحاب یہ جو مدین والے ہیں، تو یہ بحر احمر اور بحر عقبہ کے کنارے پر واقع تھے. اور اہل مدین کا علاقہ اور اصحاب ایکا، یہ دونوں قبیلے جو ہے وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے. یعنی قبیلے بھی قریب میں تھے اور نسل بھی ان کی ایک ہی تھی. اور ان لوگوں کی جو جرم تھا نا وہ بھی ایک ہی تھا کہ کیا کرتے تھے، دونوں بھی شرک میں مبتلا تھے اور دونوں بھی تجارت پیشہ لوگ تھے. تو اس کے لیے اس میں تجارت میں ہیرا پھیری کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور راہزنی وغیرہ کرتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے وہ یعنی ان کے جو جرم تھے، اس لیے دونوں قبیلوں کی طرف ایک ہی رسول بھیجے گئے، یعنی کہ شعیب علیہ السلام. اور یہ ان کی جو بستیاں تھی وہ شاہراہ یعنی کہ ہائی وے پہ ہی تھی، جہاں سے کہ لوگ ہمیشہ گزرتے تھے. تو اس کے لیے ان بستیوں کی بہت یعنی اہمیت تھی کہ لوگ وہاں سے یعنی تجارت کے لیے انہی راستوں سے، انہی ہائی وے سے گزرتے تھے. اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین ایک ہی قوم ہے. تو یہ دونوں بھی رائے آتی ہے، اور ہم نے دونوں بھی آپ لوگوں کو بتا دیے کہ ایک یعنی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دو الگ الگ ہے، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا. اور ایک کی رائے ہے کہ دونوں الگ الگ ہے، اور دونوں کی طرف مگر شعیب علیہ السلام کو ہی مبعوث کیا گیا تھا، شعیب علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا. اور دونوں کا جو جرم تھا وہ بھی ایک تھا کہ شرک میں مبتلا تھے، اور دونوں کا تجارت ہی پیشہ تھا. اور دونوں بھی جو تھے وہ تجارت میں ہیرا پھیری اور ناپ تول میں کمی وغیرہ یہی سب کرتے تھے، جس سے ان کے نبی یعنی کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا. اور یہاں جو بات آیا نا کہ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، تو ان کا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ تو یہی کہ شرک کرتے تھے، تجارت میں ہیرا پھیری، ناپ تول میں کمی اور ڈاکہ زنی وغیرہ. تو یہی ان کا جو تھا وہ ظلم تھا. اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس ظلم کی وجہ سے، اور جو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. آج بھی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے بچائے اور ناپ تول میں کمی سے بھی بچائے، ہے نا.
اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پہلے سارا پڑھ چکے ہیں، تو اس کے لیے اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہاں آیت نمبر 79 میں آتے ہیں. فانتقمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فانتقمنا تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، وانہما اور بے شک وہ دونوں، لبی امام مبین البتہ واضح راستے پر تھے. یعنی کہ یہ جو دونوں بستیاں تھیں نا، یہاں پہلے جو لفظ آیا نا لبی امامن، تو یہ جو ہے وہ امام کا لفظ آیا. دیکھیے یہاں میننگ کیا بتایا گیا ہے، لبی امام مبین، یعنی کہ البتہ واضح راستے پر تھے. تو راستے کے لیے امام کا لفظ آیا ہے، کیونکہ دیکھیں راستہ بھی جو ہوتا ہے وہ یعنی انسان راستے کو فالو کرتا ہے نا، اپنی منزل تک جانے کے لیے راستے کو فالو کرتا ہے. تو اسی طرح امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے نا، اس کی انسٹرکشن فالو کی جاتی ہے. تو یہاں جو ہے وہ راستے کے لیے جو ہے وہ امام کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جو بھی یعنی راستے پر چلنے والا ہے تو وہ منزل کو پانے کے لیے راستے کو فالو کرتا ہے نا. تو یہاں جو ہے وہ لب امامن یعنی امام سے ہے، یعنی کہ راستہ، واضح راستہ. تو یہ جو تھے وہ فن تقمنا، سب سے پہلے کیا ہے، فن تقمنا تو انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کس طرح سے انتقام لیا؟ کوئی بتائے گا؟ پیچھے بھی ہم لوگ کا ہو گیا ہے، کون سا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شبانہ. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر 3 طرح کے عذاب آئے تھے میم. ایک اس وقت ان کے قوم میں قحط سالی آ گئی تھی اور بہت ہی گرمی زیادہ شدت سے زیادہ بڑھ گئی تھی. تو جی گاؤں باہر ایک گھنا بادل آیا تھا، تو اس کے سائے میں سبھی لوگ دوڑ کر جا کر آسرا لیے تھے. تو اس بادل میں سے ایک چنگھاڑ کی آواز آئی تھی جبرائیل علیہ السلام کی. پھر اس کے بعد اس میں زلزلہ آیا اور شعلے بھی، آگ کے شعلے بھی ان کے اوپر پڑے. پھر اس کے بعد وہ اوندھے منہ اس زمین کے اوپر زمین کھل کے اندر دھس گئے تھے میم. جی یعنی پہلے بارک اللہ فی علمک، پہلے تو ان کے اوپر جیسا ابھی بتایا نا شبانہ نے، کیا وہ یعنی وہ کیا سمجھ رہے تھے جب بادل آئے تو وہ خوش ہو گئے، کہ وہ سمجھے کہ جیسے بادل آئے تو بارش ہونے والی ہے، اور سب بادل کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا برسایا؟ آگ برسائی ان کے اوپر، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسائی. پھر اسی طرح صیحہ یعنی ایک چنگاڑ زوردار کی آواز تھی، اور رجفہ پھر زلزلہ آیا، اور وہ اپنے ہی گھروں میں جو ہے وہ اوندھے منہ گر گئے. اور یہاں جو بات آئی نا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وَإِنَّهُمَا یعنی وہ دونوں، تو کون دونوں؟ یعنی یہ دونوں بستیاں جو ہے وہ کھلے راستے پر موجود تھے. یعنی اس میں دونوں، یعنی اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا؟ قوم لوط کا ذکر ہوا. تو ان کی بستیاں اور قوم شعیب کی، ان کی بستیاں، تو یہ دونوں بھی، وہ بھی قوم لوط کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھے نا کہ شاہراہ پر ہی تھے، یعنی ہائی وے پر ہی تھی ان کی بستیاں. اور وہاں سے لوگ جو تھے وہ مشرکین مکہ جو تھے، تو وہ لوگ آتے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، وہاں سے تجارت کے لیے سفر کرتے تھے. تو اسی طرح یہ جو شعیب علیہ السلام کی جو بستیاں تھی تو وہ بھی انہی کے اسی راستے پر تھی، یعنی ہائی وے پر ہی تھی کہ جہاں سے لوگ گزرتے تھے. اور دونوں بستیاں جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے تو ایک کے بعد ایک تھی. جیسے پہلے لوط علیہ السلام کا دور تھا، پھر لوط علیہ السلام پر عذاب آیا، اس کے بعد کون سا زمانہ آیا؟ شعیب علیہ السلام کا. پھر شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا. تو یعنی زمانے کے اعتبار سے تو ایک کے بعد ایک تھے، لیکن علاقے کے اعتبار سے بالکل قریب تھے. یعنی یہاں لوط علیہ السلام کا علاقہ تو قریبی کس کا تھا؟ ان لوگوں کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں تھی وہ تھا. اور یہاں سے یہ جو مشرکین مکہ جو تھے وہ گزرتے تھے. اور اس کا ذکر دیکھیں ہم لوگ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ جو سردی اور گرمی کا سفر کرتے تھے سیریا میں اور یمن میں، مشرکین مکہ قریش جو تھے وہ سب بزنس کرتے تھے، تو اسی راستے سے یہ لوگ گزرتے تھے. اور یہ ساری چیزیں
دیکھتے تھے، یعنی یہ اجڑے ہوئے یہ گھر اور ان کے محلات، اور کس طرح سے ان لوگ جو پتھروں کو نہیں، یعنی ان کی جو اجڑی ہوئی بستیاں تھی وہ سارا کچھ وہ لوگ دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے ان لوگوں نے سبق نہیں لیا کہ ان کا یہ حال کیوں ہوا، یہ عذاب ان پر کیوں آیا، اس سے سبق نہیں لیا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر انہیں عذاب سے مبتلا کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مشرکین مکہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کرتے تھے۔ تو یہاں اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں بھی جو ہے وہ کھلے راستے پر تھے جہاں سے وہ لوگ گزرتے تھے، مگر اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، اس کے لیے یہاں ہے نا کہ وہ واضح یعنی کھلے راستے پر تھے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ اصحاب یہاں زیادہ اور ان کے بارے میں اور زیادہ معلومات نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ساری جو ہے وہ ڈیٹیل گزر چکی۔ پھر آیت نمبر 80 میں اصحاب الحجر والوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ قَذَّبَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر والوں نے مرسلین رسولوں کو۔ تو اصحاب الحجر یعنی کون ہے اور کہاں رہتے تھے؟ تو اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اصحاب الحجر کون ہے؟ یعنی یہ پتھر والے، تو کون ہے؟ مراد قوم سمود ہے، اور یہ کس کی قوم تھی؟ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کے جو مسکن تھا، جو بستی تھی، وہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک مشہور وادی ہجر میں تھا۔ کہاں تھے یہ؟ ان کا جو مسکن تھا وہ مدینہ سے تبوک کے درمیان ایک مشہور وادی ہجر میں تھا۔ اور اصحاب ہجر نے بھی کیا کیا تھا؟ کیا کیا دیکھیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مرسلین، یعنی انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی ان کا انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ وہ شرک سے روکتے تھے تو شرک سے نہیں رکے، اور جو ان کے جرم سے اس سے نہیں رکے، اور ان کی بات نہیں مانی، یعنی ایمان نہیں لائے صالح علیہ السلام پر۔ یہی یہاں بات آئی ہے۔ اور آیت نمبر 81 میں وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی تھی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے، عنہا معرضین، اعراض برتنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے، یعنی انہوں نے نبی کا انکار کیا اور نبی سے جو ہے وہ نشانی مانگی کہ یہ چٹان ہے، چٹان سے اگر اونٹنی نکلیں گی اور پھر وہ بچہ جنیں گی تو ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام نے اس کے لیے، یعنی جب بھی کوئی قوم دیکھے نشانیاں مانگتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ دکھائے تاکہ وہ ایمان لائے، کیونکہ جو نبی ہے نا وہ حریص رہتے تھے اپنی قوم کے کہ وہ ایمان لائے، کسی بھی طرح سے مان جائے۔ تو جب یہ ان لوگوں نے نشانیاں مانگی، معجزہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا، صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور چٹان سے اونٹنی کو نکالا، اور سب نے دیکھا بھی اس کو، اور ان کا ایک پانی، یعنی وہ اونٹنی کا ایک پانی پینے کا دن تھا اور ان لوگوں کا ایک پانی پینے کا دن تھا، اور وہ جو ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ یعنی اس کے بارے میں بھی یہ سارا کچھ ہو گیا الحمدللہ، اس کے لیے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، اور آپ سب کو بھی معلوم ہے نا کہ کس طرح سے وہ جو اونٹنی ہے وہ پورا پانی پی جاتی تھی، تو ان کو پانی کی قلت ہونے لگی، اور ویسے بھی وہ سرکش قوم تھی، ایمان تو لانا تھا ہی نہیں ان لوگوں کو، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک جو بہت زیادہ سرکش تھا، وہ اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل ہم لوگ دیکھ چکے پیچھے، ہاں، کہ کدار نام تھا اس کا، تو اس نے جو تھی وہ اونٹنی کی کوچی کاٹ ڈالی، اور جو ہے وہ اونٹنی جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دیا۔ تب صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو یعنی یہ کہا تھا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو جھوٹا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں سورہ ہود آیت نمبر 65 میں تھا۔ تو یعنی 3 دن کا جو ان کو مہلت دی گئی تھی نا، تو اس کے باوجود بھی وہ جو قوم تھی وہ اتنی سرکش تھی کہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لائے اور توبہ استغفار نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب بھیج دیا۔
اور ان کا یعنی ان کے بارے میں اور مزید نمبر 82 میں اور مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ کانو ینحتون، اور وہ تھے تراش لیتے، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھروں کو، آمنین، امن سے رہنے والے. فاخذتهم الصیحۃ، تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی. تو یہاں کیا بات آئی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اصحاب الحجر جو تھی، یعنی یہ جو قوم سمود جو تھی، وہ یعنی ان کے بارے میں ہم لوگ پہلے دیکھ چکے نا کہ وہ کیسے تھے، بہت لمبے چوڑے اور ایک دم اچھی لمبے چوڑے اور جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط لوگ تھے، اور ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی، اور وہ بہت یعنی ان کے اندر آرکیٹیکٹ یعنی جو پتھروں کو جو ہے نا تراش تراش کر وہ گھر بناتے تھے، اور مضبوط گھر بناتے تھے، قلعوں کی طرح مضبوط گھر، پہاڑوں کو تراش تراش کر وہ گھر بناتے تھے، یعنی خود بھی مضبوط تھے، اور وہ گھر بھی کیسے بناتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر وہ ان کے اندر وہ اتنا فن تھا نا کہ وہ آرٹ تھا کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے یعنی انجینئر. تو وہ جو ہے وہ بہت اچھے گھر بناتے تھے کہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے گھر ہے، یہ جو اتنے مضبوط گھر ہے پہاڑوں کے اندر، تو وہ ہمیں تمام آسمانی زمینی عذاب اور سیلاب، یعنی آسمانی اور زمینی جو بھی آفت ہے، چاہے سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان وغیرہ کے لیے ہماری حفاظت کریں گا. اور وہ ایک دم وہ بے خوف ہو کر رہتے تھے اس میں، امن سے، آمنین یہاں جو ہے نا جبالن بیوتن آمنین، اور وہ بہت امن سے رہنے والے تھے، یعنی وہ ہر خوف سے امن میں تھے کہ ان کو کوئی یعنی مشکل ہوں گی ہی نہیں، اور کوئی ان کے اوپر نقصان نہیں ان کو آئے گا، اور وہ بہت بے خوف ہو کر، یعنی وہ ایک تو یہ یعنی مصائب یا جو آفات ہے اس سے بھی بے خوف تھے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت بے خوف ہو کر زندگی گزارتے تھے اور امن میں رہتے تھے. تو اس کے لیے جو ہے فاخذتهم، پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا، ان پر عذاب آیا، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، صبح ہوتے ہی. یعنی اصحاب الحجر کو اپنے فن کا تکبر تھا، اپنی جسمانی اس کا ہر چیز کا تکبر اور غرور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو اپنے گھروں پر بھی نا کہ وہ سمجھتے تھے ہمیں تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں ہی انہیں ان کے گھروں میں ہی ایک دہشت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا. یعنی گھر تو ویسے ہی رہے مگر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہی یعنی ہلاک ہو گئے. تو ان کا گھر، ان کے جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تو یہاں سے یہی ہے کہ اصحاب الحجر جو تھے تو ان کے جرائم کیا تھے، یعنی ان کا جرم کیا تھا. سب سے پہلے تو انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بھیجی تھی اس کو ہلاک کر دیا، پھر اپنی قوت اور اپنے فن پر تکبر کیا، اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے گھر بنا کر امن سے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی بے خوف تھے، جس سے ڈرنا چاہیے نا تو اس سے ہی وہ بے خوف تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ضروری ہے نا، کہ اور یہی چیز جو ہے وہ یعنی انسان کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف. اچھا، ایک آپ لوگوں سے پوچھنا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں آیا نا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف یا اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمیں کیوں ضروری ہے؟ یعنی کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میم ہم بولے؟ جی بتائیں. جی میم، برائیوں سے مطلب خود کو روک پاتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی سے. جی بالکل صحیح. دیکھیں انسان کو کتنی بھی خواہش ہو رہی ہو کہ ہاں کوئی فلاں کام کروں کروں کروں، بہت دل میں آ رہا ہے، لیکن یہی سوچ کر انسان ڈرے گا کہ نہیں بھائی یہ اگر ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور آخرت میں میرا کیا ہوگا. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ جو دل میں خواہش ہوتی ہے نا، خواہش ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، مجھے عذاب میں نہ مبتلا کرے، اس کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اور یہی چیز اور نیکی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نیکی کے لیے بھی ضروری ہے، کہ یعنی کتنا بھی انسان تھکا ہوا ہو اور کتنا بھی انسان کو نہیں دل کر رہا ہے کوئی نیکی کرنے کا،
مگر یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو یعنی عبادت جو ہوتی ہے وہ بھی خوف اور امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مگر خوف بھی ضروری ہے اس کے استقامت کے لیے، اور اسی طرح برے کام سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں اس دن ہم نے وہ جو سینڈ کیے تھے آپ لوگوں کو، بہت پیارا اس میں لیسن ہے ہم سب کے لیے. 3-4 بس وہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو سورہ لیل تھا نا، اس میں من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. یہ یہاں سے ہٹ کر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب بھی کبھی بھی زندگی میں آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، ہم سب کے لیے یہ کہ جب بھی ہم لوگوں کو یہ لگے نا کوئی نیکی کا کام ہمیں کرنا مشکل لگ رہا ہے، کوئی نیکی کا کام اگر ہمیں کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو ہمیں یہ صرف 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. اتنی وہ پیاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے اس میں ہم لوگوں کو بتایا، اور بہت شارٹ میں تھوڑا سا بتاتے ہیں ہم لوگوں کو. آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ، کیونکہ اس میں نا ہم لوگوں کے لیے بہت ہی نشانی ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنے کہ نہیں سنے کہ یہ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری. اس کی آیت کا اتنا بہترین مفہوم ہے، بس شارٹ میں بتا دیں کہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے، اور وہ ذات کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے. یعنی کوئی صبح سے لے کر شام تک نیکی کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور کوئی صبح سے لے کر شام تک گناہ کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کوئی صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی اور آخرت کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور جو نیکیوں میں بھی ہے نا اس میں بھی لشتہ ہے، ان سعیکم لشتہ جو ہے نا، یعنی جو نیکی کا کام کر رہے ہیں نا اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی ایک دم اخلاص اور احسان کے درجے کا کام کر رہا ہے، اور کوئی بس کر رہا ہے کہ بس کرنا ہے تو کر کے گزر رہا ہے. یعنی اگر کوئی نماز بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہوں گے نا، 10 لوگ بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں سے کوئی لوگ جو ہے وہ نماز ان کی اتنی اچھی رہتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے نماز میں، رب سے بات کرتے، اور کوئی بس لپ سروسنگ اور ایکسرسائز رہتی ہے. تو یعنی ہر ایک کے جو اس میں جو بتایا نسائیکم، یعنی ہر ایک کی کوشش مختلف ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ 2 لوگوں کی سیم کوشش ہے اور سیم اجر ملے گا. تو اس کے لیے جیسی کوشش مختلف ہے نا، ویسے لوگوں کے اجر بھی مختلف ہے. اور یہاں جو مین بات جو یہاں آئی ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، 3 بس بات اگر جو ہوں گی نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا میں مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرنا دوسری صفت ہے. وصدق بالحسنى، یعنی تمام نیکی اور خیر کی بات، بھلی بات کو، توحید کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو سچ ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا. یہ 3 کام کریں گے تو فسنیسرہ للیسری، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یسرا یعنی راستہ، ان کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کریں گے. تو جب بھی کبھی اپنے کو لگا نا کہ کوئی نیکی کرنا ہم لوگ کو مشکل لگ رہی ہے، کہیں دل نہیں لگ رہا ہے کوئی نماز میں یا کوئی عبادت میں یا کلاس میں آنے میں یا پڑھنے میں یا لکھنے میں، کسی میں بھی یعنی مشکل لگ رہی ہے، تو فوراً سے یہ 3 کام کرنا چاہے. کیا کرنا چاہے؟ اللہ کی راہ میں جلدی سے صدقہ نکالے، تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو کچھ گناہ ہو گئی ہوں گی تو معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرے. وصدق بالحسنى، یعنی جو بھی ہم لوگ بات سنتے نا قرآن اور حدیث کی، تو اس کی تصدیق کریں، یعنی اس کے مطابق عمل کریں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ راستہ آسان کریں گا. اور پھر جو مشکل کرتا ہے نا، جن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے نیکی کرنا مشکل ہوتی ہے،
تو ان کے بارے میں اما مم بخیلا واستغنا، جو کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اپنا مال خرچ کرنے میں، واستغنا اور جو بے پرواہ ہو کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ رہتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کوئی کام کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، یہ کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، وہ بے پرواہی سے زندگی گزارتا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور وہ 3 بات ہے نا، ایک تو بخل کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جھٹلاتا ہے، بھلائی کو جھٹلاتا ہے، اچھی بات کو جھٹلاتا ہے. تو ان کے لیے دیکھیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسرا یعنی تنگی کریں گے. تو یعنی بہت یہ شارٹ میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حل بتایا ہے کہ کوئی بھی یعنی کام مشکل کب ہوتا ہے اور آسان کب کیسے ہو سکتا ہے. تو بس یہاں یہی بتانے کا مقصد تھا، کیونکہ ہم نے بھیجے تو تھے اس میں گروپ میں، پر پتہ نہیں کسی نے سنا یا نہیں سنا. تو مگر اس میں ہم سب کے لیے بہت ہی اچھا لیسن ہے کہ جب بھی کام مشکل لگے تو وہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل کہاں غلط ہو رہے ہیں، کیا ہمارے صدقات میں کمی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ میں کمی ہو رہی ہے یا عمل میں کمی ہو رہی، تو اپنا صحیح کرنا چاہے تاکہ ہم لوگوں کو نیکی کرنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جو بات آئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر رہتے تھے، آگے دیکھیں پھر تو ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا کہ پیغمبر کے ذریعے 3 دن ان کو مہلت دی گئی، پھر بھی وہ جب ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب تبوک سے تشریف لے جاتے وقت جب اس وادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنی سواری کو، یعنی یہ جو ہجر والے، یہ جو اصحاب الہجر ہے نا، تو اس بستی سے جب گزر رہے تھے، یہاں سے جب گزر رہے تھے، اور جو بھی یعنی جہاں پر بھی عذاب آتا تھا وہاں سے جب جاتے تو یہی طریقہ تھا. کیا کرتے تھے کہ سر مبارک جھکا لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور اگر جن کو عذاب دیا گیا مگر یہ کہ تم رو رہے ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہو، کہ کہیں تم بھی اس عذاب کی گرفت میں نہ آ جاؤ جس میں وہ مبتلا ہے. تو یعنی اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم لوگ کبھی کہیں گھومنے جاتے، یعنی ایسی جگہ کوئی بتا سکتا ہے ایسے ایگزامپل کہ جہاں عذاب آیا ہو اور جو جاتے ہیں پکنک کے لیے؟ کوئی آ رہی ہے دماغ میں؟ ہم ایجپٹ میں جاتے ہیں نا میم، جی پیرامڈ ایجپٹ دیکھنے. ہاں، اور یہ کیوز وغیرہ جو رہتے نا انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں نا میم وہ موہنجو دارو بھی ہے، وہ جو پاکستان میں ہے. جی مونومنٹس تو مونومنٹس میں رہتا ہی ہے نا وہ اکثر، مطلب کچھ نہ کچھ ہسٹری تو رہتی ہے وہاں ہاں کی. جی تو ان کے اوپر عذاب آئے ہوئے ہی رہتے نا. تو مگر یہ دیکھیں وہ کس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھانے کے لیے رکھی ہے کہ دیکھیں اس طرح سے جو کون سے وہ کیوز وغیرہ ہے، ایرولائزنتا اور وغیرہ نا دوسرے بھی، تو کتنی جگہ پر نا، تو وہ ساری چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے رکھی ہے ہم لوگوں کو نشانی، کہ دیکھو کس طرح سے ان کے اندر جو آرٹ تھا اور کس طرح سے وہ ترقی یافتہ قومیں تھی، اور لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ان پر کیسے عذاب آیا. تو وہاں پکنک کے لیے ایز اے انجوائمنٹ نہیں جانا چاہیے کہ ہاں بس گئے انجوائے کیے اور نہیں، بلکہ وہاں دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں ایک تو پہلے جانا نہیں چاہیے کہ جہاں پر عذاب آیا، اور گئے بھی تو یعنی افسوس کرنا چاہیے روتے ہوئے، اور اگر رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بنانا چاہیے کہ ان لوگوں پر، اور جلدی سے وہاں سے گزر جانا چاہے تاکہ یہ ان کا جو عذاب کی کئی اس عذاب کے گرفت میں نہ آ جائے. اور ایک اس میں تو آتا ہے کہ حدیث میں کہ وہ صحابہ کرام نے وہاں سے یعنی اصحاب ہجر کے کنویں سے پانی نکالا اور آٹا بھی گون لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا، اور وہ آٹا بھی پھینکنے نہیں بلکہ جانوروں کو وہ کھلانے کے لیے، اونٹ کو کھلانے کے لیے کہا. تو دیکھیے یعنی اتنا رہتا ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی محفوظ رکھے عذاب سے،
اور جب بھی ایسی جگہ سے گزرے تو عبرت حاصل کرے اور دعا مانگنا چاہیے, پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس طرح سے یعنی اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے نا کہ سب مل کر جہاں برائی ایک ساتھ ہوتی ہے تو اس میں کس طرح سے عذاب آتا ہے. تو دیکھیں ایسی کون سی جگہ ہے, کوئی بتائے گا کہ جہاں سب مل کر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, کوئی یاد آ رہا ہے ہم کو؟ درگاہ, مزار. ہاں, وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے. دیکھیں اور کس طرح سے کہ شرک کا کام ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ڈرنا چاہیے ایسی جگہ پر لوگوں کو جانے کے لیے کہ کہیں عذاب میں گرفتار ہو جائے تو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ کتنا سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فعل. کیا اللہ تعالیٰ غصے سے یعنی کہ آسمان پھٹ جائے اور ان کے اوپر پتھر برس سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روک کے رکھا ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح سے نافرمانی کا اور اس طرح سے اجتماعیت کے طور پر نا اور کوئی گناہ کے بعد جو ساتھ میں سب کرتے ہیں. تھیٹر دیکھے تو وہ بھی کیا ہے, تھیٹر بھی ہے, تھیٹر بھی ہے نا. تو وہ بھی ایسی جگہ کہ سب مل کر بیٹھ کر, اور اتنی بڑی جگہ ہے, تو اگر اس جگہ اگر کوئی یعنی مر گیا تو کن لوگوں کے ساتھ پھر اٹھایا جائے گا؟ انہی لوگوں کے ساتھ نا. تو ایسی تمام جگہ پر نا کہ جہاں سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, سب سے پہلے تو شرک, اور پھر شرک کے بعد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں سب مل کر کر رہے, تو ایسی جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد کو اور آنے والی ذریت کو بھی محفوظ رکھے نا, کہ ایسی جگہ پر وہ جائے اور اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوائی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور آگے ہے اور کوئی جگہ یاد آ رہی ہے ایسی تاکہ ہم لوگ بچ سکے ایسی جگہوں سے جانے؟ اسٹیج شو ہوتے ہیں نا میم سعودی میں آج کل ابھی چل رہا ہے وہ, ہاں میوزک اور اس کے سب کیا کیا وہ نہیں, وہی صحیح. اللہ محفوظ رکھے نا. تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے نا. اور کتنی اس کی بات ہے نا کہ عذاب دیکھے, اور انہی لوگوں کے ساتھ پھر وہ اگر عذاب آ گیا, سمجھو اگر اس میں کوئی اس جگہ سے گزر رہا تو اس کے بارے میں بھی تو ہم لوگ دیکھیں نا, جب برے لوگ جہاں سب مل کر برائی کرتے, اگر اس میں اچھے لوگ بھی ہیں تو ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے فیصلہ کریں گا قیامت کے دن؟ ان کی نیتوں کے ساتھ ہے نا. لیکن جو خود ہو کر جا رہے اس شرکت کرنے کے لیے, تو وہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو محفوظ رکھے تمام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے, اور اپنی اولاد کو بھی اور آنے قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی محفوظ رکھے ان تمام باتوں سے. آیت نمبر انڈیا میں نا میم شادیوں کے وقت پہ زیادہ ہوتے میم اس طرح کے کام, جو مطلب جا کر وہاں پہ سب کے ساتھ بے پردگی بھی ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ مطلب میوزک بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں آج کل وہ سبھی طرح میوزک کی. وہ جی یہ آرکیسٹرا یہ وہ, تو دیکھیں اللہ محفوظ رکھے نا ایسی تمام یعنی سب کو ہی ہمارے اس میں بھی سنگیت وغیرہ کے پروگرامز ہو رہے ہیں اپنے اس میں بھی. ہاں وہی کیسا نا, توبہ استغفر اللہ, کیسا یہ سنگیت اور یہ کیسا دیکھیے یعنی مسلمان چلا ہے میم آج کل گود بھرائی وغیرہ کا بھی زیادہ چلا ہے ٹرینڈ. بالکل نہیں, مگر یہ جو سنگیت وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ نکال, یعنی کافروں کے ساتھ رہ کر ان لوگوں کی طرح وہ گانے اور یہ وہ نا, تو اللہ محفوظ رکھے. یعنی کہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو چینج کریں قرآن کے ذریعے, یہ تو ایک سائیڈ ہی رہ گیا اور سب جا کے انہی میں مل رہے ہیں. اللہ ہمارے لیکن لوگوں کو بولو تو لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے پاس رکھو اپنی چیزیں, جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے. بالکل اللہ ہی بس رہنمائی فرمائے. بھی نہیں اگر منع کرو نہیں کرنا چاہیے یہ ہے وہ ہے, لیکن بالکل لائف انجوائے کرنے کے لیے ہے کہتے ہیں میم وہ لوگ ڈائریکٹ ایک طرح سے ایک طرف بیٹھ کے صرف پڑھائی 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 نہیں, وہ زیادہ سمجھتے ہیں میم, جو نہیں کرے نا اس کو بیکورڈ زیادہ سمجھتے ہیں لوگ. بالکل اللہ محفوظ رکھے اور اللہ سب کی رہنمائی. تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے ہم لوگ بتائیں؟ بہت زیادہ دعا کریں گے نا, سب کے پہلے لیے بہت دعا زیادہ کریں گے. دعائیں, ہاں دعا جی کریں گے پہلے بہت زیادہ دعائیں کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش بھی کریں گے اپنے, وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب برائی دیکھے تو کیا ہے
سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، نہیں ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہاتھ تو سے نہیں، زبان سے زبان سے، روکے، زبان ہاں، سے، اور پھر پھر دلوں میں نہیں برا تو جانے، دل میں، وہ دل دل میں تو برا ایک دم جانے، پھر کمزور طریقے، کمزور ایک دم ایمان، جو دل سے جو روکتے نا، تو ایک دم اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے ہاتھ اور زبان سے روکنے والوں میں شامل کرے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا وفقا. جی انتقال ہو گئے تو 40 ماہ، فوت ہو گئے تو بھی 40 ماہ، 10 ماہ اگر بچ ہاں نکل گئے سب وہ بالکل بھی بالکل، وہ بھی سب رہتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور سب کو محفوظ رکھے تمام اس طرح کی باتوں سے نا. چلے آیت نمبر 84 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما اغنا، تو نہ کام آئے گا، ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ کمائی کرتے تھے، یعنی وہ جو کچھ کمائی کرتے تھے تو کیا کمائی کرتے تھے، یعنی جو بھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو ان کے جو بڑے بڑے تراشے ہوئے جو گھر تھے، جو ان کی دولت تھی، جو ان کا آرٹ، جو ان کا فن تھا، اور جتنی بھی ان کی قوت تھی، جسمانی قوت، مالی قوت، دنیاوی ترقی، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آ سکی. یہ ان کے لیے تھا اور ہم سب کے لیے بھی. یعنی اللہ کا عذاب جو ہے وہ کسی بھی، چاہے کتنا بھی، ابھی دیکھیں نا، ابھی یہی کرونا وائرس ہی دیکھیے تو کتنے یہ جو ترقی یافتہ جو قومیں اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہاں ہم کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، تو سب کیسے کیا ہو گیا تھا، سب کا سب فالو کر رہے تھے، ہاں ویکسین لے رہے، یہ لے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پھر بھی جو مرنے والے تھے، جو جن کی موت تھی، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو کے رہا نا. تو یعنی کتنی بھی کسی کی ترقی ہو کہ کوئی سوچے کہ نہیں ہم سب سے ترقی یافتہ ہے تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر ہر کنٹری میں دیکھیے، ہر جگہ دیکھیے، ہر ایک کا نقصان ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کوئی جو ہے وہ بچانے والا نہیں ہوگا، اور جو کچھ یعنی وہ کماتے تھے وہ ان کو بچا نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی سائنٹیفکلی یا کچھ بھی ہو، کتنی بھی ترقی ہو، تو ان لوگ کسی کو بھی بچا نہیں سکتی ہے. یا نہ کسی کی مال و دولت کسی کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی علم کے اعتبار سے اگر بہت زیادہ علم ہے یا بہت زیادہ کوئی صلاحیت ہے تو کوئی بھی چیز، یا مال و دولت ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان کو بچا نہیں سکتی. تو آج ہمارے خیال سے ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، ہم کو تھوڑا کام تھا. ہاں تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلی اس میں ہم لوگ یہ سورہ ہجر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہاں حالانکہ آگے کی 2 آیت رہتی ہے، ہاں لیکن آج ہم معذرت چاہتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور کامیابی نصیب فرمائے. چلو صبا ٹیچر آئے ہیں نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.